ہمارے چینل غفران خان 8176 کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ سب سے اچھی اولاد انہی کو دی، شہزادیاں ایسی، پھر بیٹے دیے تو حسن اور حسین جیسے۔ نواسے تو اپنی جگہ ہے، وہ حسن اور حسین بیٹے، حضور نے بیٹے کہا۔ ایک جنگ کے موقع پہ مولا علی نے دیکھا کہ بہت بڑا لشکر آیا لڑنے کے لیے، تو علی یہ مرتضیٰ نے اپنے بیٹوں پہ نظر دوڑائی اور پوچھا کہ علی کا کون بیٹا اٹھے گا اور ان سے جا کر کے جنگ کرے گا؟ تو امام حسن اٹھ کے کہتے ہیں بابا میں جاؤں گا۔ فرمایا حسن میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا، میں نے تو علی کا بیٹا کہا۔ اس وقت علی کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، تم تو نبی کے بیٹے ہو، اولاد علی ہو، لیکن ابن نبی ہو۔ کیوں؟ جب سے قرآن نے کہہ دیا ابنانا و ابناکم، جب خدا تمہیں نبی کا بیٹا کہہ رہا ہے تو پھر علی کو نبی کا بیٹا کہنے میں حرج کیا؟ علی تو اپنے بیٹے کی بات کرتا ہے۔ پھر حضرت عباس علمدار اٹھے جن کی عمر 12 سال کی تھی، کہا بابا میں جاؤں گا۔ اور پھر اس کے ایک الگ تفصیل ہے لیکن وہ میرا عنوان نہیں۔ ایسے بیٹے دیے زین العابدین۔ لوگوں کے بیٹے عابد بھی نہیں ہوتے، نبی کا بیٹا زین العابدین۔ ہاں زندہ باد زندہ باد۔ نبی کا بیٹا محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، تقی نقی، حسن عسکری، عبد القادر جیلانی، معین الدین اجمیری، وارث دیوا، شاہ برکت اللہ، حضرت شاہ وجی الدین گجراتی، حضرت شاہ عالم گجراتی، حضرت قطب عالم گجراتی، اللہ اکبر، یہ بڑے بڑے سب لوگ نبی کے بیٹے۔ اور پھر امام مہدی وہ نبی کا بیٹا۔ آقا نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب اس دن تمہاری خوشی کا عالم کیا ہوگا جب تمہارے پیچھے عیسیٰ پیغمبر نماز پڑھے۔ وہ دن آئے گا تم دیکھو کس کی اولاد کہاں جا کے بگڑے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن نبی کی جو آخری اولاد ہوگی وہ بھی اتنی سدھری ہوئی ہوگی کہ نبی ان کے پیچھے نماز ادا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس کا اندازہ کریں کہ کس کی اولاد کب بگڑے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے خوشی کا اس دن کیا ٹھکانہ ہوگا کہ اللہ کا پیغمبر کلمت اللہ روح اللہ اللہ اکبر آسمان سے نازل ہونے والے عیسیٰ نماز پڑھیں گے میرے بیٹے کے پیچھے۔ پھر یہ بات بھی بتا دوں اللہ اکبر، کس کی نسل رہے گی کس کی ختم ہوگی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، کس کی کہاں جا کے رکے گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ پھر کس کے بچوں کا نام آگے جا کر نسلوں میں کیا ہوگا، نسل تو رہے گی، چلو نام کیا ہوگا یہ بھی پتا نہیں، باپ داداؤں کے نام پہ نام ہوگا یا اڑوس پڑوس کے نام پہ نام ہوگا یہ کوئی گارنٹی نہیں، لیکن نبی کا جو آخری بیٹا ہوگا اس کے بابا کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اس کی امی کا نام بھی آمنہ ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا، لیکن وہ محمد بھی مہدی ہوگا، لوگوں کو ہدایت دینے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خاندان مصطفیٰ، فیضان اہل بیت، فیضان اہل بیت، جامعہ فیضان احمدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر امت بھی اتنی کثرت سے دی کہ اتنی کثیر امت کسی کی نہیں۔ آقا فرماتے قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، 120، 40 تمام انبیاء کی ملا کر ہوگی اور 80 تنہا مجھ محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت بھی سب سے زیادہ دی۔ اب اس پہ تمہید میں بہت زیادہ وقت نہ لگاتے ہوئے اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے ہر چیز میں آپ کو کثرت، جو چیز تھی سب میں کثرت دی۔ کیوں؟ اس لیے تیری طرح لینے والا کوئی آیا ہی نہیں، تیری طرح کوئی لینے والا آیا ہی نہیں، ہمارے جیسا کوئی دینے والا نہیں۔
تجھ جیسا کوئی لینے والا نہیں، تو دینے والا بھی بے مثال، لینے والا بھی بے مثال، اس لیے ہر چیز میں تجھے کثرت عطا کی۔ چونکہ جامعہ میں تقریر ہو رہی ہے تو ایک بات عرض کروں، اللہ اسی حمزہ کے ساتھ ہم مانگتے بھی حمزہ کے ساتھ ہی اور وہ دیتا بھی حمزہ کے ساتھ، سب کو حمزہ کے ساتھ دیا آتنا، اور محبوب کو آتینا۔ آتنا اور آتینا کا فرق کیا ہے؟ یہ جو حمزہ والا آتنا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیں گے، لیکن اگر ہوشیاری کرو تو چھین بھی لیں گے۔ دیں گے، اگر پاک کرو گے تو چھین بھی لیں گے، دیں گے، غرور کرو گے تو چھین بھی لیں گے، لیکن تنہا محبوب کو دیا آتینا سے، کیونکہ اوروں کو مانگنے سے، آتنا سے دیا، اور پھر کہا کہ چھین بھی لیں گے، لیکن محبوب کو بن مانگے دیا تو کہا آتینا۔ یہ عین بتا رہا ہے محبوب اوروں سے لے جانے کا، چھین جانے کا خطرہ ہے، مگر ایک بار تجھے دیں گے تو تجھ سے کبھی واپس نہیں لیں گے، اس لیے کہ وہ اور ہے، تو اور ہے، وہ خالص بندے ہے اور تو محبوب ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے اس کے لیے پھر شان یہ ہوتی ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دے، تجھے نہ دیں گے تو کس کو دیں گے؟ یہ ہے، تو ہر چیز میں کثرت دی، آتینا، ہر چیز میں کثرت۔ اب ہر چیز میں کثرت دی، ان کی طرح کسی کو نہیں دیا، بن مانگے سب دیا، بن مانگے شفاعت کا تاج دیا، بن مانگے ختم نبوت کا تاج دیا، بن مانگے انبیاء کی امامت دی، بن مانگے کائنات کی سیادت دی، بن مانگے اپنا محبوب بنایا، محبوب بھی بن مانگے بنایا، لیکن وہ خدا جس نے ہر نعمت بن مانگے دی کہتا ہے قل، اب مانگو۔ ہر مقام محبوبیت بھی بن مانگے دیا حبیب، لیکن اب مانگو، قل، عرض کرو، کیا ربی زدنی، اللہ زیادہ کر، کیا علم، میرا علم، پتا چلا حسن اتنا دے دیا اب اور بڑھانے کی گنجائش ختم ہے، توجہ کرنا، حسن اتنا دیا کہ اور بڑھانے کی گنجائش ختم ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر اب حسن کیا ہوگا کہ تمہیں اپنے جلووں کا آئینہ بنا لیا، اتنی دی جنتی کسی کی نہیں دی، لیکن علم میں ابھی بھی گنجائش ہے، اور کہا جا رہا ہے اس سے علم کی اہمیت بتائی جا رہی کہ بن مانگے ہر نعمت دی، لیکن علم کے لیے کہا، اور کتنا علم دیا بن مانگے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا، سب سکھایا، پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ علم اور مانگے۔ علمہ شدید القویٰ، قوت والے نے علم سکھایا، پھر بھی کہا جا رہا ہے اور مانگے۔ الرحمن القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، پھر بھی کہا جا رہا ہے اور مانگے۔ علم ما کان و ما یکون دیا گیا، پھر بھی کہا جا رہا ہے اور مانگے۔ پتا چلا اللہ کے نزدیک، امام راضی لکھ رہے ہیں، امام راضی لکھ رہے ہیں، عبداللہ ابن مبارک بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اگر علم سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو وہ مانگنے کا حکم دیتا۔ اب پتا چلا علم کیا چیز ہے، محبوب سے کہا جا رہا ہے کہ طلب کرے، اور اسی علم سے ہم دور ہیں۔ جس علم کے حوالے سے محبوب کو کہا کہ آپ طلب کریں، آپ علم مانگے اللہ سے، کتنا علم دیا حضور کا علم ماکانہ و ما یکون جو ہے نا، اہل علم کی توجہ، حضور کا یہ کل علم نہیں ہے، ماکانہ و ما یکون کا علم حضور کا کل علم نہیں ہے، لوح محفوظ کا علم حضور کا کل علم نہیں ہے۔ امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ ان کے علم کا ایک حصہ ہے لوح و قلم کا علم، کل علم نہیں ہے، وہ لوح و قلم کے علم سے بڑھ کر ان کا علم ہے۔ ما کانا و ما یکون کا علم ان کے علم کا ایک حصہ ہے، اس سے بڑھ کر ان کا علم ہے۔ اب اتنا علم ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ حبیب آپ علم طلب کریں، اور یہ امت اللہ اکبر، نماز کے حکم سے پہلے، قرآن کے حکم سے پہلے، اللہ اکبر، حتیٰ
کے سارے احکامات سے پہلے اس امت کے لیے جو پہلا حکم آیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ ہمیں پہلا حکم جو آیا ہے وہ پڑھنے کے حوالے سے آیا ہے. اور آج میری قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے. کچھ تھوڑی سی تلخ و ترش بھی کر کے گزروں تاکہ آپ کو پتا چلے آج علم کی طرف توجہ نہیں ہے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا کیا کریں گے پڑھا کر کے، اتنی فیکٹریاں ہمارے پاس موجود ہیں، اتنا بڑا بزنس ہمارے پاس موجود ہے، پھر پڑھا کر کے کیا کریں گے؟ پھر یہ تو دنیا دار طبقہ ہے، کہتا ہے پورا معاملہ ویل سیٹ ہے، پھر پڑھا کر کے کیا کریں گے؟ پھر جو علماء کا طبقہ ہے، اہل علم کا، پیران نظام کا طبقہ، تو کہا مولانا ہمارے پاس تو مریدین کی فیلڈ ہے، اب بچے کو پڑھا کر کے کریں گے کیا؟ اس کے لیے تو سارا معاملہ سیٹ ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تجارت سیٹ ہے، میں پڑھا کر کے کیا کروں گا؟ آپ دیندار لوگ کہتے ہیں ادارے ہمارے پاس ہے، پڑھا کر کیا کریں گے؟ نوکری کرائیں گے؟ نادان ہے، نادانی کر رہے ہو.